کلام عشق میں آج ہمارا موضوع ہے سورہ اخلاص۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کفار نے آ کر یہ سوالات کیے تھے کہ جس رب تبارک و تعالیٰ کی آپ دعوت دیتے ہیں بتائیے کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، یا وہ کس کی اولاد ہے، یا اس کی اولاد اس کی ذریت کہاں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ کہیے کہ وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ اس سے کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کی برابری کا، اس کا ہمسر، اس کا جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آیات جو ہیں چاروں آیات سورہ اخلاص کی، یہ توحید کی سب سے بڑی صورت ہے، اور توحید کا مکمل بیان اللہ تعالیٰ نے ان مختصر آیات میں بیان فرما دیا۔ یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، خدا کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد کیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کا اولاد ہونا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی اولاد ہونا، ان کا رد کیا گیا، کیونکہ کفار کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کی بیٹیاں انہیں تصور کرتے تھے۔ تو اس پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد بلیغ فرما دیا، فرمایا کہ وہ اللہ ہے۔ قل اے محبوب آپ کہیے ہو اللہ وہ اللہ ہے، اور کیا ہے وہ احد ایک ہے، یعنی وہ کیسا احد ہے کہ احد دو کے معنی میں نہیں ہے ایک، یا کہ بھئی یہ ہے تو ان کے معاملے میں یہ بلندی پر ہے، بھئی تین کا تقابل کریں تو ایک یہ بلندی پر ہے، نہ، فرمایا وہ ایسا یکتا ہے کہ جس کو مفتی اعظم امین رحمۃ اللہ تعالی نے یوں بیان کیا کہ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کے سنتا ہے۔ یعنی جیسا وہ یکتا ہے ویسی یکتائی کسی کو نہیں ہے، اور اس جیسا یکتا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسی وہ سنتا ہے لوگوں کی سماعتیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سن ہی نہیں سکتا، جو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اسی مدد کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ ہے وہ احد۔ تو توحید کا سب سے بڑا تصور یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو خدا تصور کرنا، شرک فی الذات۔ شرک فی الصفات یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفاتیں بعینہ بغیر عطائے رب کے بندوں میں تسلیم کرنا۔ اور تیسرا ہوتا ہے شرک فی العبادت، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کو مستحق عبادت تصور کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی خدا یا معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کیا جائے یا عبادت کی جائے۔ تو مسلمان الحمدللہ اس طرح کے کسی بھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، نہ اللہ کے مقابل کسی کو خدا تصور کرتے ہیں، وہ الہ تصور کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی صفات کو بغیر اللہ کی عطا کے کسی کے لیے مانتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بھئی مثال کے طور پہ یہ عالم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی ان کے پاس علم ہے، تو علم تو اللہ کی صفت ہے، تو بندے کے پاس کہاں سے آگئی؟ تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، یہ سننے کی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، مدد کرنے کی طاقت اللہ ہی نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ جب عطائے رب کا تصور کہا جاتا ہے تو ہر طرح کے شرک کا پھر شائبہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ یہاں بے نیازی اس معنی میں بیان فرمائی گئی کہ میں اور آپ محتاج ہیں کھانے کے، میں اور آپ محتاج ہیں سونے کے، میں اور آپ جو ہے محتاج ہیں پینے کے، میں اور آپ محتاج ہیں زندگی گزارنے کے لیے دیگر چیزوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حی ہے، ایسا قیوم ہے، وہ حی و قیوم ایسی ذات مبارکہ ہے کہ وہ ان تمام عوارضات سے پاک ہے۔ قرآن نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اسے کوئی اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے، نہ اسے کوئی نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بیزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو نواز رہا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔